اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون. وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم. ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون. ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون کذالک نجزی المحسنین. وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین. ومن آبائهم وذریاتهم وإخوانهم واجتبیناهم وہدیناهم إلی صراط مستقیم. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین، اس موضوع میں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی ایک اچھی خاصی لسٹ یہاں موجود ہے، خاص کر کے آل ابراہیم سے جن کا تعلق ہے. ویسے نوح علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، لیکن آل ابراہیم کے انبیاء کا بڑے پیمانے پر ذکر ہے. مجھے یہ آیات پڑھنے سے مقصد یہ ہے کہ عام مذہبی عوام کو کیا کریں گے. مذہبی طبقوں میں مشہور ہے کہ بی بی مریم کو شادی کے بغیر بیٹا عیسیٰ ہوا تھا. جو بات یہ غلط ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کہنا، یہ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہے، بی بی مریم کی توہین ہے. ایک اللہ کے اوپر بھی الزام ہے کہ وہ اپنے قوانین کے اوپر نہیں چلتا. مطلب کہ یہاں یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا ذکر اس میں ہے، نام اس لسٹ میں ہے، اور نبیوں کا نام ہے. سب نبیوں کے ساتھ ان کے باپوں کا نام ہے، ان کی اولاد کا ذکر ہے. نام نہیں ہے، ذکر ہے، اولاد کا ذکر ہے، بھائیوں کا ذکر ہے. تو ان سب میں عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے. اب خاص بات جو آپ موضوع کے حوالے سے یہ سمجھ گئے، تو اس میں ناموں کے اوپر جیسے کہ آپ سمجھے ہیں نام ہے، ان کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نوح علیہ السلام سے لے کر ابراہیم علیہ السلام نرفع درجات من نشاء، ان کے جتنے بھی درجے بلند کریں ہمارے قانون کے مطابق تو وہ بڑے درجوں والے ہیں. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق دیا، یعقوب دیا، سب کو ہدایت دی. نوح کو ہدایت دی ہم نے ان سے پہلے، یعنی ابراہیم سے پہلے. اور ابراہیم کی اولاد سے داؤد ہے، سلیمان ہے، ایوب ہے، یوسف ہے، موسیٰ ہے، ہارون ہے. ان سب کے شان میں فرمایا کذالک نجزی المحسنین، ان کو بدلہ دیتے ہیں، یہ نیکوکار تھے. زکریا کا نام ہے، یحییٰ کا ہے، عیسیٰ کا ہے، الیاس کا ہے، یہ کل من الصالحین، سارے صالح تھے. اسماعیل، یسع، یونس، لوط، یہ بھی انبیاء تھے. کلن فضلنا علی العالمین، ان سب کو ہم نے برتری دی، فضیلت دی، بلند کیا جہانوں کے قوموں کے اوپر. اب یہ آیت آ رہی ہے آپ کے سامنے 87 سارے انبیاء کا لسٹ آپ نے سنی. 87 نمبر آیت میں ہے ومن آبائہم، ان کے باپوں میں سے، ومن آبائہم و ذریاتہم، ان کی اولاد میں سے، و اخوانہم، ان کے بھائیوں میں سے، وجتبیناہم، چنا ہم نے ان سب کو، وہدیناہم الی صراط مستقیم، ہدایت دی ہم نے ان کو صراط مستقیم کی. اب باپوں کا ذکر آ گیا تو جب یوسف کا بھی نام ہے، ابراہیم کا بھی نام ہے، داؤد سلیمان کا بھی نام ہے، سب کے نام ہیں، تو عیسیٰ کا نام ہوتے ہوئے اس کا باپ کیوں نہ ہو؟ اوروں کے ہیں تو عیسیٰ کے لیے تو استثناء ہونی چاہیے نا، کہ سوائے عیسیٰ
یہ لفظ ہونا چاہیے. اگر عیسیٰ کو باپ نہیں ہے تو لفظ لانا چاہیے تھا اللہ کو قرآن کو کہ الا عیسیٰ، یعنی سوائے عیسیٰ کے، لیکن اس نے لایا نہیں. اس سے ثابت ہو گیا کہ عیسیٰ کا والد ہے، قرآن میں اس کا ذکر آ چکا. آپ اب کبھی بھی کوئی بھی پوچھے کہ عیسیٰ کیسے پیدا ہوا، اس کے باپ کا نام بتاؤ، تو آپ بتا دیں کہ سورۃ الانعام 6 نمبر سورت آیت نمبر 87، اس کے اندر سب نبیوں کے باپوں کا اجمالی طور پہ ذکر ہے، تو عیسیٰ کا والد ثابت ہو گیا. تو یہ جو لوگ اس کو خواہ بی بی مریم پر ایک معجزے کے نام پر تہمت لگاتے ہیں، اور وہ تہمت لگائی ہے لوگوں نے. میں کس کے نام لوں؟ ہندوستان میں جو بڑا مولوی ہے اس کا نام لوں کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے، جس کو محدث دہلوی کہا جاتا ہے، اس نے بھی گند کیا ہے کہ جبرائیل نے پھونک دی پانچے سے تو مریم کو حمل ہو گیا. کیا تو توہین ہے بی بی مریم کی. کیا تو خدا نے کہا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، قانون تخلیق اللہ کا ہمیشہ یکساں رہا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، سارے لوگ اس قانون تخلیق پر پیدا ہوئے ہیں. لا تبدیل لخلق اللہ، کسی کے لیے بھی اللہ کے قانون تخلیق میں تبدیلی نہیں آئے گی. کتنی واضح بات ہے. پھر عیسیٰ کے لیے کیوں تبدیلی آئے گی جب سارے نبی انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، یہ قانون ہے اللہ کا. تخلیق انسان کے لیے قانون ہے، تمہیں پیدا کیا ہم نے مذکر سے اور مؤنث سے، تو سب کے لیے ہے. تو عیسیٰ کے لیے یہ قانون کیوں مس ہو گیا، کیوں ٹوٹ گیا، کیوں رہ گیا؟ یہ اگر کوئی کہے گا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے ہے تو وہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہا ہے کہ اللہ نے اس یہاں قانون کے اوپر عمل نہیں کیا. یہ تو یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، یہ سورۃ حجرات کی 13 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ کہتا ہے کہ سب لوگ نر ماں سے پیدا ہوئے ہیں. اور وہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، قانون تخلیق اللہ کا سب کے لیے یکساں ہے، اس میں کوئی تبدیلی کسی کے بارے میں بھی نہیں آئے گی. سورۃ دہر 76 نمبر، یہ تیسرا دلیل ہے. پہلا دلیل سورۃ انعام سے، دوسرا دلیل سورۃ حجرات سے، تیسرا دلیل سورۃ دہر سے. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، یہ دوسری آیت ہے سورۃ دہر کی. ہم نے پیدا کیا انسان کو ملے جلے نطفے سے، خلط ملط نطفے سے. اب اگر عیسیٰ کا باپ عام روایت بعض لوگ نہیں مانتے تو پھر خلط ملط نطفہ کیسے ہوگا؟ مؤنث کا نسخہ کس کے ساتھ خلط ملط ہو؟ مذکر کا نطفہ آئے تو خلط ملط ہو. جب مذکر تم اس کا والد نہیں مانتے تو بی بی مریم کے نطفے کو آپ امشاج کے پروسیس میں کس طرح لائیں گے؟ تو امشاج کا پروسیس بتاتا ہے کہ مرد اور عورت کا نطفہ ملتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ خلط ملط کرتا ہے، پھر اس سے لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے. تو یہ 3 دلیل ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا. 3 دلیل یہ ہے کہ بی بی مریم نے شادی کی تھی. 3 دلیل ہیں اس بات کا کہ جیسے اور انسان پیدا ہوئے ہیں عیسیٰ بھی اسی طرح پیدا ہوا. لوگ کہتے ہیں ان مثل عیسیٰ کا مثل آدم، ایک آیت ہے کہ عیسیٰ کا مثال ایسے ہے جیسے آدم کے. تو آدم کے لیے کہتے ہیں کہ وہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا. آدم کے لیے کہتے ہیں کہ بغیر ماں باپ کے پیدا ہوا تھا، تو عیسیٰ اگر بغیر باپ کے پیدا ہوا تو کیا ہو گیا؟ یہ دلیل ہے عام لوگوں کا. لیکن ان عام لوگوں کے خدمت میں عرض ہے کہ آدم کی معنی فرد واحد نہیں ہے. آدم کی معنی آدمی،
जैसे और आदमी पैदा किया मैंने, ईसा को भी ऐसे ही पैदा किया। आदम एक आदमी का नाम नहीं है, और आदम इंसान का इस्म नौ है, नौ ही नाम है, फ़र्द वाहिद यहाँ से मुराद नहीं है। इन मसल ईसा का मसल आदम से, तो वो बात अगर हम उस पर लाएंगे, वो लेक्चर भी आएगा आपके पास कि आदम की तख्लीक कैसे हो, तो उसमें इंसान टोटल 9 इंसान की बात की गई है। इंशाल्लाह वो भी आपके सामने पेश करेंगे। लेकिन ईसा का आदम की तरह पैदा होना माना दीगर आदमियों की तरह पैदा होना, ये माना है उसकी।